السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی میریانا ٹرنچ کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں تو جانیے اس ویڈیو میں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے شارٹ ڈاکومنٹری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میریانا ٹرنچ دنیا کی سب سے گہری کائی کا نام ہے۔ عام طور پر سمندر 4 کلومیٹر تک گہرا ہوتا ہے، لیکن میریانا ٹرنچ کی گہرائی 11 کلومیٹر تک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑے سمندر پیسیفک اوشین میں میریانا آئلینڈ ہے، جو 2500 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بڑا علاقہ اور گہری کائی بھی ہے، جسے میریانا ٹرنچ بھی کہتے ہیں۔ میریانا ٹرنچ ویسے تو بہت سے کائیوں کا نام ہے، لیکن سب سے گہری کائی کا نام چیلنجر ڈیپ ہے، اور یہی سب سے گہری کائی ہے۔ میریانا کا نام اسپین کے بادشاہ فلپ کی بیوہ کا نام تھا، اسی نسبت سے اس علاقے کا نام میریانا رکھا گیا۔ اگر اسی کائی میں دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ رکھ دیا جائے تو وہ بھی 2 کلومیٹر تک اس میں غائب ہو جائے گا۔ میریانا ٹرنچ 11,034 فٹ یعنی 11 کلومیٹر تک گہرا ہے۔ سمندر میں 3,000 فٹ تک نیچے چلے جانے سے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور نیچے گف اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، تو سوچئے 11,034 فٹ کے فاصلے پر کتنا اندھیرا ہوگا۔ پانی کا پریشر یعنی وزن عام سمندر کے پانی سے 1100 گنا زیادہ ہے۔ میریانا ٹرنچ میں انسان بغیر کسی مشین یا کوئی اور پروٹیکشن کے بغیر نہیں جا سکتا، کیونکہ نیچے پانی کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اگر باڈی کو کوئی پروٹیکشن نہ ملے تو انسانی باڈی مکمل طور پر کریش ہو جاتی ہے۔ میریانا ٹرنچ میں سب سے خوفناک سمندری مخلوق رہتی ہے۔ میریانا ٹرنچ میں اب تک 8 لوگ جا چکے ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ لوگ زندہ بھی واپس آئے ہیں۔ 1916 کو چند سائنٹسٹ جیک پیگر اور ڈان واش اپنے سب مرین میں بیٹھ کر 11 کلومیٹر میریانا ٹرنچ میں نیچے پہنچے۔ یہاں پر گپ اندھیرا تھا، پھر روشنی کی مدد سے ان کو ایسے خوفناک جانور ملے جس کو دیکھنے سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں وہ جانور بھی ملے جو ڈائنوسورز کے خاتمے کے دوران ان کے بقول ادھر آ گئے تھے۔ وہ اتنے خوفناک شکل والے تھے کہ انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جیک پیگرڈ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے خوفناک شکل والا کوئی چیز تھا، اور ان کے بڑے بڑے دانت ہمارے سب مرین کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے ہمیں ایسا لگا کہ یہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہے، کیونکہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا، لیکن جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے سب مرین کے پیچھے ایک خوفناک مانسٹر ہے تو ہم نے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ ہماری سب مرین کا شیشہ کریک ہو گیا تھا، اس لیے ادھر سے جلدی آنا پڑا۔ اسی طرح 2012 میں اویتر اور ٹائٹینک فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون وہ اپنے اسپیشل سب مرین میں بیٹھ کر میریانا ٹرنچ میں پہنچا، اور وہ بھی اکیلے۔ اسے جلدی سے یہاں سے آنا پڑا کیونکہ پانی کا بے انتہا پریشر تھا، دوسری طرف گپ اندھیرا، اور انجانی مخلوق کے حملے کے ڈر سے آنا پڑا۔ ایک اور انتہائی پر واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک امریکن شپ جس کا نام گلومر چیلنجر تھا، اسی شپ نے ہیج ہاگ نامی ڈیوائس بھیجی تاکہ میریانا ٹرنچ میں معلومات اکٹھی کر سکے۔ اسی شپ کے کمپیوٹر سے اس ڈیوائس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اچانک ڈیوائس کے قریب عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ پھر اچانک ڈیوائس کو کسی چیز نے زور سے نیچے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اس دیوہیکل چیز کا زور اتنا زیادہ تھا کہ وہ ڈیوائس کی جو رسی تھی وہ ٹوٹنے والی تھی۔ شپ کے عملے اور انجینئر نے ڈیوائس کو زور سے اوپر لانے کی کوشش کی۔ بالآخر بہت زور کے بعد ہیج ہاگ نامی ڈیوائس کو
واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ڈیوائس کو دیکھا گیا تو اس پر نوکیلے دانتوں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی مونسٹر نے انہیں اپنے دانتوں میں چبایا ہوا ہو۔ یہ نشان اتنے بڑے اور گہرے تھے کہ ڈیوائس کے بہت سے کیبلز ٹوٹ چکے تھے۔ ان کے خیال میں یہ ڈیوائس کسی چٹان یا پتھر میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن جب تحقیقات ہوئی تو یہاں پر سرے سے پتھر یا کوئی اور چٹان موجود ہی نہیں تھا، اور پھر وہ عجیب و غریب آوازیں کدھر سے آ رہی تھی جو ڈیوائس کے بالکل قریب تھی۔ کچھ سائنٹسٹ کے خیال میں یہ کام میگلاڈون کا تھا۔ میگلاڈون تاریخ کی سب سے بڑی مچھلی تھی۔ میگلاڈون ایک مونسٹر مچھلی تھی جس کی لمبائی 80 فٹ تھی، اور پھر میگلاڈون کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن کسی کا آج بھی خیال ہے کہ میگلاڈون آج بھی زندہ ہے اور سمندر کے سب سے گہرے کھائی یعنی میریانا ٹرنچ میں رہتی ہے۔